जागीरदारनी दे किसे पिछले खसम दी औलाद है या फिर है सवेली साडे वैर दा चढ़ावा चढ़न वाला सदके दा पहला बकरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सईद खान नियाज़ी। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि फ़िल्म स्टार अंजुमन के फ़िल्म के सेट के ऊपर कैसे कपड़े उतारे गए, उसको सरेआम कैसे नंगा किया गया, कौन सी फ़िल्म की शूटिंग थी। तो ये फ़िल्मी तारीख़ का एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक दोस्तों आप मेरे चैनल फ़िल्मी लोग को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आपके ताउन की वजह से ही हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ और भी आपके सामने खिदमत में पेश करेंगे। ये वाक़या है सन 1988 का। ये वाक़या फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़िल्म स्टार अंजुमन और सुल्तान राय साहब के अरूज का ज़माना था। अंजुमन की शोहरत बहुत ज़्यादा थी। फिर क्या हुआ कि अंजुमन की उन्हीं में ही मुबीन मलिक के साथ वो जो उसी ज़माने में शादी हुई, तो वो जिसकी वजह से वो फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी वक्त नहीं दे पाई, तो वो अपने घरेलू अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी हो गई, यानी कि महीने 2 महीने 4 महीने या हफ्तों के लिए। तो इसी असना में जो दूसरी हीरोइंस थीं, जिनमें फ़िल्म स्टार नीली और फ़िल्म स्टार नादरा, इनको फ़िल्म इंडस्ट्री में मौका मिल गया, मैदान खाली हो गया, तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने इनको साइन करना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों कुछ अर्से के बाद फ़िल्म स्टार अंजुमन दोबारा फ़िल्म इंडस्ट्री में वापस आई और उन्होंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। इसी असना में उन्होंने खलीफा बरादरान की फ़िल्म कातिल हसीना साइन की, तो उसमें उसने काम करना शुरू कर दिया। 4 दिन उन्होंने इस फ़िल्म की शूटिंग की स्टूडियोज़ में, और इस कातिल हसीना के जो प्रोड्यूसर थे वो थे सईद खलीफा। ये खलीफा बरादरान की प्रोडक्शन थी। 5वें रोज़ जब उन्होंने फ़िल्म के सेट के ऊपर शूटिंग के लिए आना था, तो वो नहीं आए। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, असिस्टेंट और बाकी जो टेक्नीशियंस थे वो सारा दिन अंजुमन का इंतज़ार करते रहे, लेकिन अंजुमन क्योंकि उन्हीं दिनों में उनकी मुबीन मलिक के साथ कोई घरेलू किस्म के उनके मामलात भी चल रहे थे, कुछ जो अच्छे नहीं थे, तो वहाँ पे वो जिसकी वजह से वो आ नहीं सकी, और यही बहाना बनाकर वो 5वें रोज़ फ़िल्म के सेट पर नहीं पहुँच सकी। खैर इंतज़ार करवा के मजबूरन सईद खलीफा को ये जो सारा सेट था ये इसको पैकअप करना पड़ा। जैसे ही उन्होंने फ़िल्म का सेट पैकअप किया, तो उनको बाद में पता चला कि फ़िल्म स्टार जो अंजुमन है वो किसी दूसरी फ़िल्म के सेट के ऊपर, यानी कि जिसका नाम था डाकू हसीना, उसके सेट के ऊपर काम कर रही हैं, शूटिंग करवा रही हैं। तो उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार पूरा दिन इसने मुझे इंतज़ार करवाया है, इतना वक्त ज़ाया हुआ है, इतना पैसा ज़ाया हुआ है। तो उनका एक भतीजा था जिसका नाम था चीता। वो ज़रा पहलवान टाइप, बदमाश टाइप, उसने मूँछें वगैरह रखी हुई थी। तो सईद खलीफा और उसका भतीजा जो था चीता, जो उसका असिस्टेंट भी था, वो दोनों चले गए फ़िल्म कातिल हसीना के डाकू हसीना के सेट के ऊपर। तो सईद खलीफा की जो फ़िल्म थी वो थी कातिल हसीना। तो अंजुमन जिस सेट के ऊपर काम कर रही थी, जिस फ़िल्म के, उसका नाम था डाकू हसीना। तो दोनों चले गए। खैर सईद खलीफा ने उसको कहा अंजुमन को कि ये आपने बड़ा हमारे साथ ज़्यादती की है कि पूरा दिन हमें इंतज़ार करवा के अपने घरेलू मसाइल का बहाना बनाकर फिर आप फ़िल्म डाकू हसीना के सेट के ऊपर आप काम कर रही हैं। हमारे साथ आपने फ्रॉड किया, हमारा इतना खर्चा ज़ाया हो गया, हमारा इतना पैसा ज़ाया हो गया, पूरा दिन हमारा ज़ाया किया। तो फ़िल्म स्टार अंजुमन ने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पर भी बहुत देर से आई हूँ और मेरे घरेलू कुछ हालात भी ठीक नहीं थे, तो कल मैं आपकी फ़िल्म के सेट के ऊपर आपको टाइम दे दूँगी, काम कर लूँगी, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मेहरबानी करें, इतना झगड़ा वगैरह ना बनाए। तो सईद खलीफा का जो भतीजा था चीता, वो ज़रा बदमाश टाइप आदमी था, उसने अंजुमन को कहा कि हमारा जो ख़र्चा ज़ाया हुआ है इसका क्या बनेगा, पूरे दिन आपने इंतज़ार करवाया है, इतना हमारा ख़र्चा हुआ है वो ज़ाया हो गया सारा, उसका बिल कौन भरेगा। तो अंजुमन ने कहा कि कोई मसला नहीं, उसका बिल भी मैं अदा कर दूँगी,
تو کل میں آپ کے سیٹ کے اوپر، آپ کی فلم کے سیٹ کے اوپر آ جاؤں گی، اتنا آپ رولا نہ کریں اتنی. تو پھر چیتا نے یہ کہا. اب اس میں غلطی سعید خلیفہ کی بھی ہے، کیونکہ اسے تعارف کروانا چاہیے تھا چیتا کا کہ یہ میرا فلم اسسٹ ہے. تو سعید خلیفہ نے بھی اس کا تعارف نہیں کروایا. تو دل ہی دل میں انجمن کو بھی بہت غصہ چڑھ رہا تھا. پھر جناب جی چیتا نے کہا کہ ہمارا جو فلم کا اتنا زیادہ، چیتا نے کہا کہ آپ نے جی فلم نہیں کرنی تو نہ کریں، آپ لکھ کے ہمیں دے دیں کہ میں نے فلم کرنا ہی نہیں، ہم کسی اور ہیروئن کو رکھ لیتے ہیں. تو انجمن نے کہا کہ رکھ لو، مجھے کیا ہے، بے شک کسی اور ہیروئن کو رکھ لو، میں نہیں کرتی آپ کی فلم میں کام. تو پھر چیتا ذرا بدماش بدتمیز قسم کا آدمی تھا. تو چیتا نے کہا کہ اب اس پوری فلم کا خرچہ کون بھرے گا. تو انجمن نے کہا کہ ایسا کرو، جو آپ کا نقصان ہوا ہے نا، تو اس کے لیے آپ ایسا کرو کہ مانگ تانگ کے گزارا کر لو، چادر بچھا لو اور لوگوں سے بھیک مانگ کے وہ نقصان اور خرچہ پورا کر لو. تو پھر آگے چیتا نے ایک اور بدتمیزی کی. تو انجمن نے اس کو تھپڑ کھینچ کے مارا کہ تم ہوتے کون ہو، 2 ٹکے کے تم آدمی ہو، تم بیچ میں کیوں بول رہے ہو، خلیفہ صاحب سے میری بات ہو رہی ہے. تو پھر رولا پڑ گیا جناب جی. سعید خلیفہ اور اس کا بھتیجا چیتا لڑاتے ہوئے اسٹوڈیو سے باہر چلے گئے. پھر یہ دونوں بدماش آدمی تھے، انڈر ورلڈ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. تو سعید خلیفہ اور اس کے بھتیجا چیتا نے بدماشوں، اپنے جو ساتھی ان کے بدماش تھے، ان کو فون کھڑکا دیے کہ یہ مسئلہ بن گیا. خیر جناب جی، جو ڈائریکٹر تھے فلم ڈاکو حسینہ کے، انہوں نے کہا کہ ایسا کریں آپ اسٹوڈیوز کی نا، جہاں پہ شوٹنگ ہو رہی تھی، اس کی اندر سے کنڈی لگا دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بدماش اندر آ جائیں اور کوئی بدتمیزی کریں یا انجمن جی کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کریں. تو انہوں نے کنڈی لگا دی. اسی اثنا میں اس بات کا پتہ چل گیا فلم سٹار ہدایت کار مسعود بٹ اور جو یونس ملک تھے ہدایت کار، وہ بھی آ گئے ڈاکو حسینہ کے سیٹ کے اوپر. تو ڈاکو حسینہ کے سیٹ کے اوپر جو ہدایت کار تھے وہ تھے جاوید رضا. تو ان کی جاوید رضا کے ساتھ ملاقات ہوئی. جاوید رضا نے سارا واقعہ بتایا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ فلم سٹار انجمن کو ساتھ لے کر نا ان کی صلح کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حالانکہ جاوید رضا نے انہیں منع بھی کیا کہ انہوں نے بدماشوں کو، گنڈوں کو فون کیا ہوا ہے، تو مسعود بٹ صاحب اور یونس ملک صاحب ایسا مت کریں، مسئلہ اور بڑھ جائے گا، تو آپ اس بات کو چھوڑیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم ان کو انجمن کو لے کر جاتے ہیں اور جو مسئلہ ان کا حل کرواتے ہیں تاکہ بعد میں کسی قسم کا نقصان نہ ہو. تو انجمن کو ساتھ لے کر وہ اس طرف چل پڑے. جیسے ہی وہ باہر نکلے تو گنڈے شنڈے بھی آئے ہوئے تھے اس کے، سعید خلیفہ کے اور چیتا کے، انہوں نے گنڈے بلوا رکھے تھے. تو مسئلہ واقعی اور بڑھ گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ صلح کی بجائے اور مزید، کیونکہ وہ گنڈے جو آئے ہوئے تھے نا، وہ صرف انجمن کے کپڑے اتارنے کے لیے ان لوگوں نے منگوائے تھے. اور ان گنڈوں نے آتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ ہم جو ہیں ادھر آج انجمن کو نا سر عام ننگا کریں گے، اس لیے ہم آئے ہیں ادھر، اور تاکہ انجمن کو ایک عبرتناک ہم سزا دیں گے، تاکہ قیامت تک یہ سعید خلیفہ اور چیتا کے آگے بکواس نہ کرو اور کسی فلم کے ہدایت کار یا کسی فلم کے سیٹ کے اوپر ایسی دغا بازی سے کام نہ رہے. ہم اس کو آج عبرت کا نشان بنا کے جائیں گے. تو اتنے میں پھر انہوں نے اس بات کی اطلاع دے دی جناب فلم سٹار یوسف خان کو، کیونکہ ان دنوں میں یوسف خان کی فلم انڈسٹری میں بہت سنی جاتی تھی. تو یونس خان صاحب پہنچ گئے، یوسف خان صاحب پہنچ گئے. تو یوسف خان صاحب نے آتے ہی معاملے کی طرف کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے ان گنڈوں کو، کیونکہ یوسف خان صاحب نہ صرف فلم ایکٹر تھے بلکہ ان کی سیاسی بیک بھی بہت زیادہ مضبوط تھی، اور ایک دلیر اور بالکل بہت ہی روبدار ایک پرسنالٹی تھی. تو اس نے سعید خلیفہ کو ٹھنڈا کیا، اس کے بعد اس کے اسسٹنٹ بھتیجے چیتے کو ٹھنڈا کیا، ان گنڈوں کو وہاں سے بھگوایا. اور پھر سعید خلیفہ پھر انجمن کو یہ کہا کہ آپ ان کے، تو انجمن جو تھیں ان کے جذبات کافی زیادہ بھڑک اٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ میں آئندہ کے بعد فلم انڈسٹری میں بالکل کام ہی نہیں کرتی، جہاں چاہاں میری فلمیں کی شوٹنگ ہو رہی ہے یا ہونی ہے یا پھنسی پڑی ہیں، بے شک جائیں بھاڑ میں، میں نے اس فلم انڈسٹری کو میں نے خدا حافظ کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اتنی شرم نہیں آ رہی کہ ایک عورت کے لیے انہوں نے اتنے بڑے گنڈے بلا لیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میری عزت کو نیلام کرنا چاہتے تھے. ایک عورت کے ساتھ یہ کشتی لڑانے کے لیے یہ مرد ہیں، یہ میں ان کو مرد سمجھتی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس میری آئندہ کے بعد فلم انڈسٹری سے بالکل چھٹی.
تو انجمن جی ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئیں. خیر یوسف خان کے آنے سے یہ فائدہ ہو گیا کہ انجمن کے جو کپڑے تھے وہ اترنے سے بچ گئے. پھر جناب جی انجمن تو چلی گئیں تو اس کے بعد یوسف خان صاحب اور مختلف جو ڈائریکٹرز تھے جن میں مسعود بٹ ہو گیا, احمد رضا صاحب ہو گئے, یونس ملک صاحب ہو گئے, اور بھی جو ٹیکنیشین ہدایت کار, اور انہوں نے یوسف خان صاحب کے ساتھ مل کر پھر انہوں نے کہا کہ انجمن جی کے پاس جاتے ہیں, ان کو دوبارہ مناتے ہیں. تو جناب جی دوبارہ یوسف خان صاحب پھر انجمن کے پاس گئے. تو کافی محنت سماجت کرنے کے بعد انہوں نے انجمن جی کو منا لیا. پھر انجمن اور خلیفہ برادران اور چیتا کی آپس میں انہوں نے صلح کروائی. تو یہ کوئی سارا واقعہ ہے. تو دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فلم انڈسٹری ہے نا, اس کی آپ کو چمک تو باہر بہت نظر آتی ہے, لیکن اندر سے یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی فلم, خصوصاً ایکٹریس کے لیے کام کرنا, کیونکہ اس کا واسطہ اس قسم کے ڈائریکٹرز پروڈیوسر جو غنڈا ٹائپ ہوتے ہیں, جن کے انڈر ورلڈ کے بدماشوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, ان کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے. کچھ پولیٹیشینز ہوتے ہیں جو کہ فلمی ہیروئنز کو غلط کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں, ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ویسے کچھ گنڈے بدماش ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کا پنگا پڑا رہتا ہے. تو یہ بہت ہی مشکل انڈسٹری ہے. انجمن پاکستان فلم انڈسٹری کی بہت بڑی ہیروئن سلطان رائی صاحب کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا پیئر تھا. تو ان کا مبین ملک کے ساتھ کیا جھگڑا ہو رہا تھا, ان کا مبین ملک کے ساتھ یہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ مبین ملک اور انجمن کی علیحدگی ہو رہی تھی, اتنے تنازعات بڑھ گئے تھے. اور انجمن کا جو بیٹا تھا, یعنی کہ مبین ملک کا جو بیٹا تھا, مبین ملک کہتے تھے یہ میرے پاس رہے, انجمن جی کہتی تھی یہ میرے پاس رہے. تو اس سلسلے میں یہ کورٹ میں کیسز بھی ہو رہے تھے. تو انجمن نے کہا کہ ایک تو میرا یہ مسئلہ بنا اور اوپر سے یہ میری عزت نیلام کرنے کے لیے انہوں نے گنڈے منگوا دیے. تو یہ سارا مسئلہ تھا.